به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی تو صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر جہاں گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا برادران اسلام، آیت کریمہ اس نسبت سے تلاوت کی ہے کل حدیث مبارک کے سبق میں، مشکات شریف کے سبق میں طلباء کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیاں، ان کی نبی کے ساتھ محبت،
اسلام کے سپاہی اور پھر معیار حق جو اللہ نے ان کو فرمایا ہے قرآن میں، تو سبق میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیوں پر بات ہو رہی تھی۔ خیر ان سا ایمان دنیا کے جتنے علماء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، حفاظ، قراء، مجاہدین، جماعت تبلیغ کے داعی، مدارس دینیہ کے مدرسین، طلباء، یہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صحابی کی فضیلت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا تھا۔ ایک عالم تھے، ان کے دل میں یہ اشکال رہا کرتا تھا، اشکال کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے صحابہ کا زمانہ، میرے صحابہ کرام، میرا زمانہ۔ کیا وجوہات تھیں، کیا صفات تھیں، کیا ایمانی جذبہ تھا، یہ دل میں اشکال رہا کرتا تھا کہ آخر دنیا کے تمام علماء، اولیاء، اتقیاء برابر سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کی فضیلت کو کیوں نہیں پہنچتے؟ سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بس میں ہیں اور یہ عالم بھی اسی بس میں سوار تھا، اور صحابہ کرام کی جماعت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بس میں سفر کر رہی تھی۔ خواب کی بات کر رہا ہوں، خواب کی بات۔ بس چڑھائی پر چڑھ رہی تھی، اچانک ڈرائیور نے آواز لگائی کہ لوگوں، بس کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں، کہیں پیچھے کہیں گر نہ جائے، جلدی کرو اترو، اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، تکلیف نہ ہو، بس کو روک لو، کوئی طریقہ کر لو۔ تو وہ عالم کہتے ہیں میں بھی اترا، دوڑا، کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی ادھر، کوئی پتھر مل جائے، پتھر، کوئی ایسی چیز مل جائے جو بس کے پہیے کے نیچے رکھ دوں تاکہ بس پیچھے نہ جائے، رک جائے، تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ صحابہ بھی تشریف فرما ہیں، فرمایا میں پتھر تلاش کر رہا ہوں، پتھر مجھے نہ ملا۔ واپس جب میں آیا نا، دیکھتا ہوں بھائی کیا بنا، تو کیا عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ بس کے پہیے کے نیچے کہیں صدیق اکبر نے اپنا سر رکھا ہوا تھا، کہیں فاروق اعظم نے رکھا ہوا تھا، کہیں عثمان غنی نے رکھا ہوا تھا، کہیں علی حیدر کرار نے رکھا ہوا تھا۔ صحابہ نے بس کے پیچھے سو گئے تھے، بس رک گئی تھی۔ اسی اثناء میں بیدار ہوا، اوہو، تیرے دل میں اشکال تھا کہ صحابہ میں کون سی صفت ایسی تھی کہ پوری دنیا کے علماء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، حفاظ، قراء ایک طرف اور ایک صحابی، اس کی فضیلت اب سمجھ آ گئی بات۔
کہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. بس پھر یہ اشکال میرے دل سے نکل گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے خاص لوگوں کو چنا تھا. اللہ. اور اسی طرح ایک اور اللہ والے تھے، ان کے دل میں بھی اشکال رہا کرتا تھا کہ آخر کون سی فضیلت ہے صحابہ کو، کون سی خصوصیت ہے، کون سی وہ اتنی بڑی صفت ہے کہ دنیا کے علماء اولیاء کیا ایک طرف اور ایک صحابی کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے. پھر میں خواب دیکھ رہا ہوں، کشتی میں سوار ہوں، کشتی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کشتی میں سوار ہیں، صحابہ کی جماعت بھی ساتھ ہے. کشتی جب دریا کے درمیان میں گئی تو ڈگمگانے لگی، قریب تھا کہ کشتی ڈوب نہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں علماء اولیاء اتقیاء کشتی کے اس طرف بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کی طرف توجہ کر کے فرمایا بعض حضرات کشتی سے اتر جائیں، چھلانگ لگا دیں دریا میں، کیونکہ سواری بہت زیادہ ہے، کہیں کشتی ڈوب نہ جائے، باقی حضرات تو بچ جائیں گے، کوئی قربانی دے دو، کوئی تو قربانی دے دو، کچھ آدمی اتر جاؤ. آپ فرما رہے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں ایک طرف، اولیاء بھی بیٹھے ہیں، اتقیاء صلحاء بھی بیٹھے ہیں. سب نے سنا، سنتے ہی یوں کر لی، ہاتھ اٹھا لیا، اللہ مہربانی فرما. اٹھا کوئی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جہاں صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے اس طرف جب توجہ فرمائی، ابھی بات نہیں فرمائی تھی، ابھی صرف دیکھا، توجہ فرما رہے تھے، تو تمام صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے اٹھے اور انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی. وہ عالم فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو مجھے سمجھ آ گئی. اس لیے علماء اولیاء اتقیاء صلحاء پوری دنیا کے اکٹھے ہو جائیں ازل سے ابد تک رسول اللہ کے ایک صحابی کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے. یہ کچھ اور معاملہ ہے، یہ اور کا معاملہ ہے. ان صحابہ کی قربانیاں تھیں رضی اللہ عنہم اجمعین، رضی اللہ عنہم اجمعین. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں پچھلے گزشتہ جمعہ یہ کہہ رہا تھا کہ سمندر کے ساحل پر ان کی قبر تھی ترک کے علاقے میں، اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ قبروں میں کسی سے پانی آیا تو علماء سے انہوں نے خواب میں کہا کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا تھا. وہی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ، صحابہ کے ایک جماعت جا رہی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں. اور جب وہ فوت کی ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن جابر، عبداللہ بن حذافہ کی، حذیفہ بن یمان بھی تھے، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، دونوں روایتیں ملتی ہیں. یہ سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں فوت ہوئے تھے ترک اس میں کشتی کے اندر، جزاک اللہ. تو یہ عبداللہ بن حذافہ علیحدہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان ترک میں، واقعی ایسی بات ہے، جزاک اللہ خیر. میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلے جو میں عرض کیا تھا. سیدنا عمر کی خلافت میں کسی جہاد کے موقع پر پکڑے گئے. بادشاہ وقت نے کہا تم کون ہو؟ فرمایا میں مسلمان ہوں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ایک نبی آخر الزمان
جن کا نام محمد ہے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان کا امتی ہوں، میں ان پر ایمان لایا ہوں، اس لیے میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان کہا جاتا ہے، اور میں صحابی رسول بھی ہوں رضی اللہ۔ اس نے کہا محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑ، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ عیسائیت قبول کر، میں نہیں کر سکتا۔ اگر دامن نہیں چھوڑتا تو سن، پھر تیار ہو جا، میں تجھے قتل کر کے رکھ دوں گا۔ فرمایا دامن نہیں چھوڑ سکتا، قتل ہو سکتا ہوں، شہید ہو سکتا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں، رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے طریقہ کیا کہ اپنے پولیس والوں سے، اپنے فوج والوں سے کہا کہ اس کو درخت پر باندھ دو، درخت پر باندھے گئے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تیر کمانوں کو بلاؤ کہ تیر چلائیں، لیکن عبداللہ کو لگے نہیں، تھوڑا سا ادھر ہو کے جائے، تھوڑا سا ادھر ہو کے جائے، تاکہ عبداللہ پر روب ہو جائے اور بوچھاڑ کر دو، لگے نہیں، تاکہ عبداللہ سے پھر میں پوچھوں گا چھوڑتا ہے ایمان کہ نہیں چھوڑتا۔ تیر چلانے والوں نے تیر چلائے، پھر حضرت عبداللہ کو اتارا گیا۔ عبداللہ اب بتا، رسول اللہ کا دامن چھوڑے گا نہیں؟ فرمایا نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا کرو، تیل کا کڑھا پڑا تھا، اس میں آگ اور لگاؤ، آگ لگا دی۔ جب وہ تیل جوش میں آیا تو بادشاہ وقت کہنے لگا، عبداللہ بن حذافہ کے ساتھ جو دو صحابی کھڑے ہیں ان کو اس کے اندر ڈال دو۔ ایک صحابی کو ڈالا گیا، حضرت عبداللہ دیکھ رہے تھے، دوسرا صحابی وہ بھی ڈالا گیا۔ آئے تیل کے کڑھا میں جل گئے، بھون دیا، لیکن ان کی زبان پر جاری تھا اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ پھر عبداللہ کے قریب ہے پولیس والے، ابھی تمہیں ڈال، اب بھی وقت ہے، کہو چھوڑ دو ایمان چھوڑ دو۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے بھی سوچ لو، کچھ وقت دیتے ہیں آپ کو۔ عبداللہ بن حذافہ یوں کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پولیس والوں نے یوں سمجھا کہ عبداللہ ڈر گئے ہیں، بادشاہ سے کہا رو رہے ہیں، اچھا لے کر آؤ، آ گئے ہیں۔ پوچھا بادشاہ دامن چھوڑتے ہو رسول اللہ؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر روتے کیوں ہو؟ فرمایا میں روتا اس لیے ہوں کہ میرے دو بھائی صحابی تیل میں بھون تو گئے، لیکن زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری تھا۔ میں نے کہا میں بھی تو تیل کے اندر جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، کاش کہ میرے 1000 جانیں ہوتی، ایک جان جائے، پھر دوسری جان جائے، تیسری جان جائے، اور میں کلمہ پڑھتا جاؤں، جیل میں جلتا جاؤں تیل میں، میرا یہی، میں اس لیے رو پڑا۔ ہائے ہائے، یہ ایمانی جذبہ تھا، ایمانی۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی کہ بھائی عجیب لوگ ہیں، سامنے ساتھی جل گئے، راکھ ہو گئے، تو بادشاہ وقت کہنے لگا اچھا اتنا کر توں، میرے سر کو بوسہ دے، میں تجھے بھی اور تیرے سارے قافلے کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کو دیکھتے ہیں، اللہ اگر میں اس کے سر کو بوسہ دے دوں، سجدہ نہیں، سجدہ نہیں کر سکتا، جھک نہیں سکتا، دامن رسول چھوڑ بھی نہیں سکتا۔
بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے بہت سارے ساتھی جو تقریباً 300 کی تعداد ہے، اللہ اگر یہ بچ جاتے ہیں تو بادشاہ کے سر کو بوسہ دیتا ہوں اللہ، تاکہ ان کی زندگی تو بچ جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے سر کو جب بوسہ دیا تو بادشاہ نے کہا جاؤ تم سب آزاد ہو، لے جاؤ۔ تمام صحابہ آزاد ہو گئے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، تو جب ان صحابہ نے بتلایا کہ بادشاہ وقت نے کہا بوسہ میرے سر کو دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو حضرت عبداللہ نے یہ سوچا میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں تاکہ صحابہ کی زندگی بچ جائے۔ اس نے بوسہ دیا، پھر اس نے چھوڑ دیا۔ امیر المؤمنین رو پڑے، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دے کر فرمایا اللہ اگر اس نے بادشاہ کافر کے سر کو بوسہ دیا ہے، امیر المؤمنین اس کے سر کو بوسہ دے رہا، اسی کی برکت سے یہ صحابہ کی زندگی بچ گئی۔ مدینہ کے جتنے صحابہ بیٹھے تھے تمام صحابہ سے فرمایا امیر المؤمنین نے اٹھو اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ بھی دو اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاؤ۔ اللہ قربانیوں کی بات کر رہا ہوں، تیل کے کڑھا کی بات، کہ تیل جب فرعون نے رات کے وقت اپنے محل سے گزر رہا تھا، ایک باندی جو ہے، ایک باندی اس کی زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی نبوت تھی، فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ میدان میں کھڑے ہیں۔ اللہ جو ہی فرعون نے سنا فوراً لات مار کر اٹھ، وہ باندی جب اٹھی اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، مسلمانوں ڈری نہیں، گھبرائی نہیں۔ جب ایمان راسخ دل میں ہو مسلمانوں، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈر سکتا۔ فرعون نے کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ جواب دیا میں کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ کہا موسیٰ کا دامن چھوڑ دے، اس وقت زمین پر میں الہ ہوں، میں خدا ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا 25ویں پارے میں، ہم نے ایسی اس کو حکومت دی ہوئی تھی، نہریں ہی نہریں، باغات ہی باغات، محلات ہی محلات۔ اللہ لاکھوں کی تعداد میں جس کی فوجیں تھیں، پولیس تھی، حکمرانی تھی، ہائے لاکھوں بچوں کو ذبح کرنے والا، مسلمانوں کو، اس وقت کے ایمان والوں کو تکلیف دینے والا فرعون، ہائے کہا میں موسیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ صبح کے وقت اعلان کیا، دنیا جمع ہوئی۔ فرعون کہنے لگا تیل کے کڑھا کو گرم کرو۔ جب جوش میں تیل کا کڑھا آیا، اس باندی کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں، ایک بیٹی چلنے پھرنے والی، دوسری بیٹی جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی۔ اللہ فرعون نے کہا یہ جو اٹھائی ہوئی بیٹی ہے اس کو پکڑ کر تیل کے اندر ڈال دو۔ پہلے پوچھا اپنی باندی سے کیا تو یہ منظور کرتی ہے تیری بیٹی کو ہم تیل کے اندر ڈالیں گے؟ چھوڑ دے موسیٰ کے دامن۔ کہا بیٹی جل کر راکھ تو ہو سکتی ہے لیکن میں موسیٰ کلیم اللہ کا دامن نہیں چھوڑ۔
जो ही बेटी को पकड़ कर तेल के कढ़ा में डाला गया मुसलमानों, आहा, अम्मा खड़ी है तेल में, जब वो भुन रही थी, जल रही थी, चीखो पुकार उसकी ज़बान पर भी थी। अल्लाह, क्या गुजरी होगी अम्मा पर मुसलमानों, क्या गुजरी। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने गुमान कर रखा है हमने तुम्हें पैदा किया, क्या तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? क्या तुम्हारे ऊपर इम्तिहानात नहीं आएंगे, आजमाइशें नहीं आएंगी? हमने तुम्हें अबस पैदा नहीं किया मुसलमानों, किसी मकसद के लिए हमने आपको पैदा किया। अल्लाह, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह, हमने ये देखना है, मौत और हयात भी हमने पैदा की, लियब्लुवकुम, ताकि हम आज़माएं, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन है जो बेहतर अमल करने वाला है, अल्लाह के अहकामात पर जिंदगी बसर करने वाला कौन, मेरे अंबिया की सुन्नत पर चलने वाला कौन, मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ताबेदारी करने वाला कौन। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। खबरदार, हमने तुम्हें पैदा किया है इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए, लेकिन तुम दुनिया की गफलत में इतने मस्त हो गए, रब को भूल बैठे, मौत को भूल बैठे, कब्र को भूल बैठे, अल्लाह की नाफरमानियां करते गए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत के जनाजे उठाते गए। आए, काश तुम्हें मौत याद होती, कब्र याद होती मुसलमानों, महशर का मैदान याद होता, जहन्नम की मनाज़िर तुम्हारे सामने होती, जन्नत के महल्ला तुम्हारे सामने होती। खार है, आज दुनिया की गफलत में अल्लाह की कसम नमाज नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, रमज़ान के रोज़े नहीं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, ज़कात नहीं, खैरात नहीं, सदक़ात नहीं, अल्लाह ने बहुत दिया, सेहत भी दी, लेकिन हज नहीं है। करोड़पति है लेकिन हज नहीं कर रहा, ये यूं समझ रहा है कि मैं हज नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह इतना नाराज है कि अपने दर पे आने नहीं दे रहा है। अल्लाह इतना नाराज है कि अपने घर में आने नहीं देता। वो समझता है मैं नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद नहीं जाता है। यूं नहीं, अल्लाह कोई, अल्लाह का गज़ब इस पर ऐसा है कि अल्लाह के घर में आने को दिल भी नहीं चाहता है। अल्लाह से सिद्क़ के दिल से तौबा कर, अल्लाह अपने घर में आने की तौफीक भी अता फरमा दे, फरमा दे। ऐ करीम रहीम अल्लाह, हमारे रकू सुजूद क़ियाम कुऊद को कबूल फरमा। अल्लाह इसके सिले में अपनी जन्नतुल फिरदौस भी अता फरमा। मैं बात कर रहा था, फिरऔन की बांदी खड़ी है, बेटी को जू ही तेल के कड़ा में, जो गरम, इंतहाई गरम तेल था, जिसमें वो टुकड़े टुकड़े हो रही थी, फिर पूछा फिरौन ने, अब बता दामन मूसा छोड़ती है या नहीं? जवाब में कहते नहीं फिरौन, टुकड़े तो हो जाऊंगी लेकिन अल्लाह की कसम मूसा का दामन नहीं छोड़ सकती।
رب کی ربوبیت کو نہیں چھوڑ سکتی، الوہیت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بڑی بیٹی جو ہی پکڑی فرعون نے خود ہی تیل کے کڑھا میں ڈالا، جو ہی گئی کہنے لگی امی اماں اماں، جب کہا ہوگا اماں تو مامتا کے دل پر کتنا اثر ہوا ہوگا مسلمانوں۔ اماں یہ آگ نہیں امی، یہ تیل کا جذبے والا، یہ کڑھا نہیں امی، بات سن یہ جنت کا محل ہے، باغ ہے، ابھی تیری میری ملاقات ہونے والی ہے۔ جو ہی امی نے سنا آواز بلند کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ فرعون کو غصہ آیا، فرمایا اس کی امی کو پکڑ کر بھی اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ فرعون سے وہ باندھی کہنے لگی میں نے آپ کی خدمت میں کیا ایک بات، ایک وصیت کرتی ہوں، بات یہ ہے جب میں بھی جل جاؤں راکھ ہو جاؤں، ہے میری دونوں بچیاں ان کی ہڈیاں اور میری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک قبر کے اندر دفنانا، ایک قبر کے اندر میری یہ بات مان لو۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ایک ہی قبر میں تمہاری ہڈیوں کو رکھیں گے۔ اللہ، جب یہ بھی جل گئی، فرعون نے حکم دیا ان کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں رکھ دیا جائے، ایک ہی قبر میں رکھ دیا گیا۔ جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بیت المقدس سے امامت کرنے کے بعد 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی ملاقات کے بعد، اللہ، جہاں حضرت جبرائیل امین نے اذان دی، جہاں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، مقتدی انبیاء علیہ السلام تھے۔ اللہ، جو ہی جبرائیل امین بیت المقدس سے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو براق میں بٹھا کر جانے لگے، راستے کے اندر خوشبو کی مہک آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبرائیل یہ خوشبو کی مہک کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، ایک باندھی تھی، فرعون نے اس کی 2 بچیوں کو بھی یہاں تیل کے کڑھا میں جلا دیا، اس باندھی کو بھی جلا دیا۔ اس نے وصیت کی تھی میں ہماری ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں رکھنا۔ اے اللہ کے نبی، اس دن سے لے کر آج تک اس قبر سے خوشبو کی مہک آ رہی ہے، خوشبو کی مہک آ رہی۔ اللہ، یہاں قبر کی زندگی بھی بتا دی، قبر کی زندگی بھی بتا دی۔ مان لو قبر کی زندگی بھی ہے۔ آخر کیوں خوشبو کی مہک آ رہی؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب قبر میں رکھا جا رہا تھا، خوشبو کی مہک اٹھی۔ اللہ، دنیا حیران کی حیران رہ گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب قبر میں رکھا جا رہا تھا، اس وقت کی خوشبو کی مہک تھی۔ 3 مہینے تک امام بخاری کی قبر سے خوشبو کی مہک رہی۔ یہاں تو حضرت درخاسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ لوگ مٹی لینے لگے تھے۔ فرمایا کہ یہ قبر کی ساری مٹی اٹھا لیں گے، اللہ یہ جو خوشبو کی مہک ہے، تاکہ ہمارے احمد علی لاہوری کی قبر تو باقی محفوظ ہو جائے۔ اللہ، اللہ۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء جب قبر میں رکھے گئے تو قبر سے خوشبو کی مہک تھی۔ بہت سارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، صالحین، علماء، اولیاء، اتقیاء،
میرے استاد محترم حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی 13 سال پہلے جب فوت ہوئے تھے، 13 سال کے بعد جب ان کی قبر کھودی گئی جنت البقیع میں، ویسے کے ویسے پڑے ہوئے تھے جس طرح رکھا گیا تھا، چہرے پر نورانیت تھی اور خوشبو کی مہک آ رہی تھی۔ اللہ قدرت دکھا رہا ہے، قدرت دکھا، مان لے مان لے، نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نہیں مانتا میں۔ اور ان کا ایک مولوی سے پتہ نہیں نام مجھے بھولا ہوا ہے بدبخت، خضر نام ہے، خضر سر ہے، خضر حیات صاحب، ہمیشہ بھونکتا ہے بکتا ہے کچھ نہیں قبر میں، میرے نبی قبر میں نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک ہے۔ پھر اتنی بکواس، ہڈیاں بھی مٹی نے کھا لی ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حدیث کا انکار کرتا ہے اور اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں، اشاعت توحید اشاعت توحید اشاعت توحید نہیں، توہین انبیاء کی توہین، اسلام کی توہین، رسول اللہ کے حدیث کی توہین، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ معاف فرمائے، انہوں نے آنا تھا، ہمارے لیے امتحان اور زمائش ہے۔ بچ جاؤ مسلمانوں، عقیدہ صحیح رکھو اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، عقیدہ صحیح ہوگا نجات ہو جائے گی، عقیدہ غلط اللہ کی قسم نجات نہیں ہوگی، نہ ہوگی۔ حق اور باطل رب نے دکھا دیا، بتلا دیا، قرآن اور حدیث موجود ہے۔ صدق اللہ و صدق رسول، کہہ دو صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اور جو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، اللہ ہمارے لیے معیار حق ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین۔ خیر میں بات کر رہا تھا صحابہ کی قربانیوں پر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رمضان کے موقع پر میں نے بات کی تھی کہ حضرت ابو بجادین یہ نوجوان تقریباً 12 سال کی عمر تھی، 12 سال کی عمر، مکہ کی زندگی میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آدھی رات کو بیت اللہ شریف میں آ کر قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سنو، اس کا ایمان بھی دیکھو، اور ہم سفید داڑیاں ہو گئی لیکن نماز نہیں، قبر میں پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہیں لیکن ایمان نہیں، دین ہمیں بھول گیا، دنیا کے دھندے میں مست ہو گئے، شریعت کی حدیں توڑ بیٹھے ہیں مسلمانوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، نبی کے امتی کہلاتے ہیں۔ 12 سال کی عمر اللہ کے نبی رات کو قرآن کی تلاوت فرماتے، یہ بچہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر رسول اللہ کا قرآن سنتا، اور تہجد کی نماز میں اللہ کے نبی اکثر سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرماتے تھے۔ طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ مسلمانوں، زمین اور آسمان پیدا کرنے سے قبل اللہ نے اس سورت کی جب تلاوت کی 50,000 سال پہلے، 50,000 سال، کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جس کی تلاوت اللہ خود فرما رہے ہیں۔ آج اس محمد الرسول اللہ کے امتی ہماری زبانوں پر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اللہ، جس قرآن کی تلاوت میرے نبی محمد الرسول اللہ فرماتے تھے آج ہماری زبانوں پر بھی جاری، جس قرآن کی تلاوت جبرائیل امین فرماتے تھے آج ہماری زبانوں پر، صحابہ کرام کی زبانوں پر بھی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تو نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ قرآن تو نے ہمیں دیا، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، شک و شبہ نہیں۔
میں بات کر رہا تھا اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 12 سال کی عمر کا بچہ قرآن سنتا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، روتا بھی ہے. جب اللہ کے نبی ہجرت فرما گئے، سنو، جب ہجرت فرما گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی عادت کے مطابق رات کو اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہے تاکہ اللہ کے نبی قرآن پڑھیں گے. اور میں سنوں گا. کیسے خوش نصیب تھے وہ صحابہ جو نبی کی زبان سے کرتے تھے. آج ان صحابہ کے خلاف ہے بکواس کی جاتی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے. خدا را صحابہ کے متعلق، صحابہ کے خلاف بکواس نہ کر، اپنی دنیا آخرت برباد نہ کر، نہ کر، نہ کر، نہ کر. ہم تیری خیر خواہی چاہ رہے ہیں، صحابہ پر اعتراض نہ کر. تو وہ چھوٹا بچہ پوچھتا ہے دوسرے دن، اللہ کے نبی کہاں گئے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی ہجرت فرما گئے مدینہ طیبہ. دین کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں، انبیاء کی قربانیاں پڑھو نا. اللہ اکبر. لیڈروں کی تاریخ پڑھنے والوں، پہلوانوں کی تاریخ پڑھنے والوں، فلم کے ایکٹروں کی تاریخ پڑھنے والوں، کرکٹ کے کھلاڑیوں کی تاریخ پڑھنے والوں، جمہوریت کے لیے جمہوریت 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 بکنے والوں، شریعت کے حدوں کو توڑنے والوں، قرآن کا مطالعہ تو کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی قربانیوں کا مطالعہ تو کرو. یہ اللہ کا دین ہمیں مفت میں نہیں ملا، یہ قرآن ہمیں مفت میں نہیں ملا، اسلام مفت میں نہیں ملا، نبی کی سنت مفت میں نہیں ملی، شریعت مفت میں نہیں ملی. شریعت کی حدوں کو توڑو نہیں، پامال نہ کرو. سیاست کی وجہ سے شریعت کے حد کیوں توڑ رہے ہو خدا کا واسطہ؟ جمہوریت بحال ہو، شریعت جو ہے پامال ہو، پرواہ تک نہیں ہمیں. بار بار اس لیے کہتا ہوں یہودیت کا نظام ہے جمہوریت، یہودیت کا نظام ہے، اور شریعت محمد الرسول اللہ کا نظام ہے، خلفائے راشدین کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، قرآن کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے. زمین پر لڑنے والوں، محمد کے دین کو جاننے والوں، خدارا خدارا خدارا، مال بنانے والوں، ایمان برباد کرنے والوں، سوچ لو سوچ لو، دولت کمانے والوں، اور پھر صداقت، شرافت، امانت، دیانت چھوڑنے والوں. ہے خدا کا خوف تو دل میں رکھو. کچھ تو اپنے آپ کو ایمانی جذبات میں دکھاؤ تو صحیح. کوئی تو حق کی بات کرو نا، کرو کرو کرو. قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ہمارے گھروں کے اندر شریعت توڑی جا رہی، لیکن ہم نے نہ بیوی سے پوچھا نہ اولاد سے پوچھا. اگر حق بات کہوں تو ناراض ہوتے ہیں. جی ناراض نہ ہونا، یہ شریعت ہے، شریعت ہے. ہائے ہائے. میں بات کر رہا تھا اس بچے کی، عبداللہ ذوالجنادین، ذوالبجادین کہہ دو، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ. جب اللہ کے نبی کے متعلق سنا کہ ہجرت فرما گئے، روئے. کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا. یہ جذبہ تھا، محبت رسول تھی، ایمان تھا. ایک دن، 2 دن، ہفتہ گزر، بیمار پڑ گئے، یتیم تھے، چچا کی کفالت میں تھے. چچا آ گیا، پوچھنے لگا، بیٹا کیا ہوا؟ میں چچا بتا ہی دیتا ہوں. بات یہ ہے، میں نے سنا ہے کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں. وطن چھوڑنا آسان نہیں. آئے ہیں صحابہ نے چھوڑا، نبی کی محبت میں چھوڑا، اور
نماز چھوڑ کے بیٹھا ہے، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مال نہیں چھوڑا، ایمان چھوڑ کے بیٹھا ہے. تو اسی وجہ سے چچا میں بیمار پڑ گیا ہوں، کھانا پینا چھوڑ دیا میں نے، جب تک رسول اللہ کی زیارت نہیں کروں گا مجھے آرام نہیں آئے گا. چچا غصے میں چھوڑ دامن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا چچا تجھے چھوڑ سکتا، امی چھوڑ سکتا، مکہ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ. کپڑے میرے پہنا ہوا ہے، کفالت میری میں ہے، دامن تو رسول اللہ. اتار کپڑے، ہائے کپڑے چھین لیے، تہبند بھی چھین لیا، الف ننگا کر کے جا اپنے امی کے پاس. اللہ مارا، خون ہے، لہو ہے. مار جب کھا رہے تھے آسمان کو دیکھ رہے تھے، رو کے کہہ رہے تھے اے اللہ، اے کریم اللہ گواہ بن جا، میں بلال کی سنت ادا کر رہا ہوں. بلال بیمار کھا رہا تھا، یہ لفظ کہہ رہا تھا احد احد احد، اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ گواہ بن جا، خباب جو انگاروں پر لیٹا ہوا الا اللہ کا نعرہ لگاتا، آج میں بھی لگا رہا ہوں، گواہ بن جا. اللہ یہی بات فرماتے ہوئے امی کی خدمت میں گئے. امی رو پڑی، بیٹا کپڑے کس نے اتارے، مارا کس نے پیٹا. امی بات سن، راز کی بات تجھے بھی بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں. میری زندگی یہاں مکہ میں نہیں گزرتی، میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. چچا پوچھنے کے لیے آئے، میں نے بتا دیا، چچے نے مارا پیٹا، کپڑے بھی اتار دیے. اللہ امی کہنے لگی بیٹا تو یتیم ہے، اور کوئی پرسان حال ہمارا نہیں، چھوڑ دے دامن محمد صلی اللہ. رو کر کہتے امی اللہ کی قسم سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. آخر امی کے پوچھنے لگی کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یہ جو کمبل پڑا ہے مجھے دے دو، 2 ٹکڑے کر دو. امی نے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک اوپر لپیٹا، ایک تہبند بنا دیا. امی اجازت دو، میں نبی کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. اللہ اس لیے ذوالبجادین کہتے ہیں، ذوالبجادین 2 کمبلوں والا. ہائے ہائے جو ہی روانہ ہونے لگے امی نے اجازت دی، رو پڑی بیٹا تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں، میں کیسے گزاروں گی، مجھے جب تو یاد آئے گا مجھ پر کیا گزرے گی. بیٹا سن لے امی بات سن، تو میرے بغیر نہیں گزار سکتی تو میں محمد الرسول اللہ کے بغیر نہیں گزار سکتا. اللہ امی نے اجازت دے دی. امی یوں ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر لے، اللہ میرے اس بیٹے کو اپنے نبی کی خدمت میں، اللہ ابھی صبح کا وقت ہے میں بھیج رہی ہوں، اللہ مغرب سے پہلے میرے بیٹے کو اپنے نبی محمد کی خدمت میں اللہ بھیج دے، پہنچا دے، اللہ پہنچا دے. امی نے جو ہی ہاتھ اٹھائے، اب یہ بیٹا سمجھ گیا، امی کا دل موم ہو گیا. امی ہوتی ہے مسلمانوں، خیال کرو امی کو دھکے نہ دو، امی کے دل کو نہ دکھاؤ، امی کی بد دعا حاصل نہ کر. زبان سے تو بد دعا نہیں کر رہی، جو آنسوں کے قطرے زمین پر پڑ رہے ہیں وہ بد دعا کر رہے ہیں. وہ
آنسوں کے قطروں کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ابھی کو رلا نہیں، ابے کا دل دکھا نہیں، سخت بات نہ کر، امی اور ابا کے سامنے سخت بات نہ کر، اللہ کے عذاب کو چیلنج نہ دے، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے، دعوت نہ دے۔ امی اتنا تو کہہ دو، امی میرا دل خوش ہو جائے گا، ابھی تو دعا کر رہی تھی اپنے نبی محمد کی خدمت میں اس بچے کو پہنچا دے، امی یہ لفظ بھی کہہ دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لفظ بھی تو کہہ دو نا۔ امی نے کہا بیٹا ضرور کہتی ہوں۔ جو ہی کلمہ پڑھا یہ بیٹا آسمان کو دیکھ کر کہتے اللہ اللہ گواہ بن جا، میں جب تیرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ امی کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا، محشر کے میدان میں بھی اللہ امی کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ اللہ روانہ ہوا، ابھی مغرب ہونے والی تھی کہ اللہ نے اس بچے کو مدینہ طیبہ میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اللہ امی کی دعا بھی تھی، امی کی دعا بھی تھی، اور یہ کرامت بھی تھی اس بچے کی۔ اللہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ زمین کو سمیٹ لیا اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ جو ہی یہ بچہ پہنچا اللہ کے نبی نے دیکھا، پہچان گئے، کیسے آئے ہو؟ جواب میں کہتے یا رسول اللہ رات کے وقت میں آپ کا قرآن اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر سنا کرتا تھا، آپ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، وہ میں نے دل میں بیٹھا دی، یاد کر لی۔ اللہ اب اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں اس بچے کا بستر میرے حجرے کے ساتھ لگا دو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بستر بھی لگا دیا، اللہ کے نبی خود گھر سے کھانا لے کر آئے، اس بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے۔ اللہ ہاں یتیموں کا خیال کر لیا کرو مسلمانوں، مسکین کے دروازے پر پہنچ جایا کرو، پوچھ لیا کرو مسلمانوں، ساتھ پڑوسی غریب کا دروازہ بھی کھٹکھٹا لیا کرو۔ اللہ کے نبی جو ہی رات کو سلاتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت ہوا، وہ نوجوان بچہ اپنی عادت کے مطابق گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کا قرآن سنا کرتا تھا۔ آج وہ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسے درد سے قرآن پڑھ رہا تھا، ایسے لہجے سے قرآن پڑھ رہا تھا، ایسے شوق اور محبت سے قرآن پڑھ رہا تھا، ہمارے کانوں میں جب آواز آئی نیندیں اٹھ گئیں، ہم دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں پہنچ گئے۔ وہ بچہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، ہم روتے جا رہے۔ او مسلمانوں، جب اللہ کے نبی قرآن پڑھیں گے، جنت میں سنیں گے، کیسا منظر ہوگا؟ جب اللہ خود قرآن کی تلاوت جنتیوں کو سنائیں گے مسلمانوں، اللہ اس منظر سے ہمیں محروم نہ کر، محروم نہ کر۔ آج بھی بعض عرب قاری، یہاں پاکستان کے بھی قاری جب قرآن پڑھتے اللہ کی قسم روتے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا
تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، ایمان میں تازگی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج گانا بجانا سن کر رونے والوں، آنکھوں میں آنسو بہانے والوں، آج قرآن سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، ہمارے دل پر قرآن اثر نہیں کر رہا، لگتا یہ ہے ہمارا ایمان کہیں دل سے نکل نہ چکا ہو۔ مسلمانوں، اللہ میں ایمان والا بنا دے، ایمان قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنا اللہ۔ اللہ تو توفیق عطا فرما۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، بنا دے۔ ہمارے گھروں میں آج نماز نہیں، اولاد نہیں پڑھتی، بیوی نہیں پڑھتی، پوچھتے نہیں۔ مسلمانوں، پوچھ لو، پوچھ لو، پوچھ لو، ورنہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ضرور پوچھ ہوگی۔ سن لو، قبر میں بھی پوچھ ہوگی۔ اللہ، اب صحابہ فرماتے ہیں دوسری رات بھی وہی نوجوان بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، صحابہ گھروں سے نکل آئے، تیسری رات بھی، چوتھی رات بھی۔ اللہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس بچے کو اتنا تو کہہ دو رات کے آخری پہر میں قرآن پڑھے تاکہ صحابہ کا آرام بھی تو ہو سکے۔ جو ہی اللہ کے نبی اس بچے کو بلا رہے ہیں، فوراً جبرائیل امین آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس بچے عبداللہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، جب رات کے وقت یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے آسمان کے فرشتے بھی اتر کر اس کا قرآن سنتے ہیں اور اللہ بھی اس کا قرآن سنتا ہے۔ اللہ، رب تو ہر چیز سننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، سمیع بصیر، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن ہمیں یقین جو نہیں، ہمارا ایمان جو نہیں۔ کاش کہ ایمان ہوتا کہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سن رہا ہے، تو پھر ہماری زبانوں سے کوئی بکواس کا لفظ نہیں نکلے گا، لوگوں پر بہتان نہیں لگائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، الزام نہیں لگائیں گے، لوگوں کی گھروں کی توہین نہیں کریں گے، ان کی عزت کو پامال نہیں کریں گے، اگر یقین ہوتا سمیع ہے، بصیر ہے۔ گناہ کے قریب نہ جاتے، بصیر جو ہے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ وہ کسی بادشاہ نے کہا نا کسی عورت کو کہ دروازے بند کر محل کے، وہ گئی پھر آئی، دروازے بند کر دی، اس نے کہا جی بادشاہ صاحب سارے بند ہیں دروازے، ایک دروازہ بند نہیں ہوا، ایک نہیں ہوا، ایک بند کر کیا نا، کون سا دروازہ ہے نہیں پتہ، پھر گئی بند کر کے آئی، جی بادشاہ صاحب نہیں ایک دروازہ بند ہوا، وہ کون سا دروازہ ہے، وہ رب قہار کا دروازہ ہے جو بند نہیں ہوتا، جو بند نہیں ہوتا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ کاش کہ یہ یقین، یہ ایمان، یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، اتر جائے، اتر جائے، اتر جائے، اتر جائے۔ یہ عقیدہ نہیں ہمارا، یہ یقین نہیں، ورنہ تو اللہ کی قسم اس زمین پر فساد برپا نہ ہوتا، بربادیاں نہ ہوتی، تباہیاں نہ ہوتی، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں نہ ہوتی، اللہ کی قسم جو آج ہیں دیکھ رہے ہیں۔ جمہوریت کے لیے گھر گھر میں لڑائی ہے، شریعت پامال ہو رہی ہے، پوچھا نہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت عبداللہ کی، اللہ بھی سنتے ہیں، اللہ کہ کچھ مدت گزر گئی، تبوک کی جنگ کے لیے اللہ کے نبی تیار ہوئے رضی اللہ عنہ۔
تبوک کے سفر میں اللہ کے نبی حضرت یہ نوجوان بچہ بھی ساتھ ہوا کرتا. اللہ صحابہ فرماتے رات کے وقت یہ بچہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہمارے سواریاں مست ہو جاتی. اللہ کی کر قرآن سنتے ہوئے سواریاں یوں سر مارتی تھی، اونٹ بھی، اللہ یہ گدھے بھی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. او لوگوں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں. اب سواریاں بھی مست ہو جاتی. صحابہ فرماتے رات کا سفر ہمارا یوں گزر جاتا، یوں محسوس ہوتا کہ ابھی ہم نکلے اٹھے ہیں، چلے ہیں، صبح ہو گئی. ایک رات آواز نہیں آ رہی تھی اس بچے کی، عبداللہ کی. اب نوجوان تھا. ہم نے آپس میں مشورہ کیا یہ کیوں نہیں آواز آ رہی، کیا معاملہ ہے. جو ہی رسول اللہ کے قافلے کے قریب ہم پہنچے، 40,000 کا قافلہ تھا مسلمانوں. ہم نے دیکھا حضرت بلال کے ہاتھ میں چراغ ہے، اللہ کے نبی قبر بنا رہے ہیں. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی سے فرما رہے ہیں ادھر سے بھی قبر کو وسیع کرو تاکہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو. اللہ جو ہی قبر مکمل ہوئی، جنازہ پڑھنے کے بعد اب اللہ کے نبی خود قبر میں اترے ہوئے ہیں. کیا خوش نصیب صحابہ رضی اللہ جن کی قبروں میں اللہ کے نبی خود اترے. او پتھریوں، او ظالموں، او توحید کا پیغام سنانے والوں لوگوں کو کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں زندگی قبر کی نہیں مانتے. اگر یہ قبر مراد نہیں تو اللہ کے نبی خود قبر میں کیوں اترے ہیں مسلمانوں. بعض صحابہ کی قبور میں اللہ کے نبی اترتے، فرماتے میرے جانے سے قبر میں برکتیں رحمتیں آ جاتی ہیں، جنت کا باغ بن جاتا. اب اللہ کے نبی اس کو رکھ رہے ہیں. فرمایا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اللہ تیرا قرآن سنایا کرتا تھا. اللہ جب ہم قبر کو بند کر کے جا رہے تھے فوراً پھر قبر سے آواز آنے لگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن کی آواز ہم سن رہے تھے، کافی دیر تک قرآن کی آواز آتی رہی، ہم جھومتے رہے، روتے رہے. اللہ ہماری قبروں کو بھی ایسا بنا دے. اللہ بہت لمبے واقعہ صحابہ کے، ان واقعات پر جو قربانیاں دیں انشاءاللہ اگلے جمعے پر. لیکن آخر میں بات میں ہمیشہ حق بات اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو بجٹ آیا ہے، ابھی جو بجٹ آیا پاکستان کا بجٹ، نئی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اور اس میں الحمدللہ ہمارے علماء بھی ہیں، ان کی برکت سے تو ان کو حکومت بھی ملی ہے. نیا بجٹ جو ہے، نئے بجٹ میں ہیجڑوں کا حصہ رکھا گیا، ہیجڑوں کا ان کو بھی اتنا کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ لاکھوں نہیں، اتنے ارب. یہ جو فلم والے ہیں ان کو بھی، جو ایکٹر تھے بوڑھے ہو گئے، ان کو بھی اتنے کروڑ اور اتنے ارب دیا جائے. فلم ہال والوں کو بھی جو فلم چلا رہے ان کو بھی دیا جائے. طوائفہ جو بے حیا عورتیں اب بوڑھی ہو گئی ہیں
जवानी में बदमाशी करते रहे, उनके लिए भी हिस्सा रखा गया है। खिलाड़ी उनके भी लिए भी, और नए नए खेल आ गए, उनके लिए भी हिस्सा रखा गया है बजट के अंदर। हाय हाय मुसलमानों, तालीम के लिए बार बार हमने तालीम के लिए 450 अरब मैंने लिखा है, हम दे रहे हैं, तालीम के लिए दे रहे हैं। मुसलमानों, अंग्रेजी की तालीम के लिए, यूनिवर्सिटियों के लिए, कॉलेजों के लिए, स्कूलों को लिए तो दे रहे हो। एक पैसा भी तुमने मदारिस दीनिया के लिए नहीं रखा, एक पैसा भी। ये तालीम हासिल नहीं कर रहे, ये इल्म कुरान हासिल नहीं कर रहे, बताओ तो सही। ये इल्म हदीस नहीं हासिल कर रहे, बताओ तो सही। असल इल्म तालीम यही है, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस। इसी कुरान ने हमें बताया कि बाप के क्या हकूक हैं, बाप को बताया बेटे के क्या हकूक हैं, खामद को बतलाया बीवी के क्या हकूक हैं, बीवी को बतलाया खामद के क्या हकूक हैं। हाय, उस्ताद को बताया शागिर्द के हकूक, शागिर्द को बताया उस्ताद के हकूक, बतलाए गए। हक कौन सा है, बातिल कौन सा है, कुफर कौन सा है, इस्लाम कौन सा है, मुसलमान कौन है, मुशरिक कौन है, मोमिन कौन है, ये कुरान हदीस बतला रहे। ये इल्म है, इल्म है। खबरदार, कुरान हमें बतला रहा है कि यतीम बच्चा तेरे सामने खड़ा हुआ है, तू अपने बेटे को बोसा न दे, कहीं यतीम बच्चा बिलबिला ना उठे। अगर बोसा दे तभी है, पहले यतीम के को बोसा दे, फिर अपने बेटे को दे। ये कुरान हमें बतला रहा है, हदीस बतला रही है, ये इल्म कुरान दे रहा है। ये दुनिया के कारोबार कुरान और हदीस बयान कर रहा है, हमें ये सिखा रहा है। लेन देन के तरीके कुरान और हदीस बयान कर रखा है। पड़ोसी के हकूक कुरान और हदीस बयान कर रहे। खबरदार, तू इतनी ऊंचा महल न बना कि किसी पड़ोसी के हवा और धूप बंद न हो जाए, कहीं अल्लाह तुझे जन्नत के हवाओं से, जन्नत के बागातों से अल्लाह तुझे महरूम न कर दे। फल लेकर आए तो छिलके दरवाजे पर न डाल, कहीं यतीम बच्चों ने देख लिया, वो बिलबिला उठे, अल्लाह हमारा अब्बा होता, हमारे घर में भी फूल ये फ्रूट होता, वो कहीं बिलबिला उठे, तेरा घर बर्बाद ना हो जाए। ये कुरान हदीस हमें बतला रखा है ना। ये शैतान का रास्ता है, बतला रहा है कुरान। ये रहमान का रास्ता है, शैतान के रास्ते पर न जा। ये जन्नत का रास्ता है, कुरान बतला रहा है। ये जहन्नम का रास्ता है, जहन्नम के रास्ते पे न जा, है कुरान और हदीस में। ये इल्म नहीं, बदबख्तों, तुमने यूनिवर्सिटियों के तो कहा कि, लेकिन यहां मदारिस दीनिया के जो तलब इल्म हैं, उनके लिए कोई हिस्सा नहीं तुम्हारे बजट के अंदर। कम से कम उलमा तुम्हारा साथ थे, उनके मुंह को देख लेते, फिर बजट रख देते। इनकी गंदम तो बन जाए, कंसम तो बन जाए। अल्लाह, कुरान और हदीस ने तुम्हें इल्म दिया, लेन देन का इल्म कुरान हदीस ने दिया। झूठ न बोल, कुरान ने हमें बताया। सच्ची बात कर, कुरान ने हमें बताया। हाय हाय, अदब कर अपने बड़े का, बड़े से कहा छोटे का शफकत, छोटे पर शफकत कर, कुरान और हदीस ने बताया हमें। हाय, इल्म नहीं है। और इनमें से एक वजीर बैठा है, वजीर खिंजीर कहूंगा, बहुत बड़ा खिंजीर है। उसने, लोग भूल जाते हैं, उसने कई साल, 2 साल 3 साल पहले बाकायदा टीवी पर कहा कि ये मदारिस दीनिया जहालत की फैक्ट्रियां हैं, जहल बनाते हैं, लोगों को जहल बनाते हैं। और जहल नहीं बनाते, असल इल्म आलिम यही मदारिस दीनिया बना रहे हैं। अल्लाह की कसम, यही इल्म है, यही इल्म है, यही इल्म है। कुरान कह रहा है, इल्म ये है, इल्म ये है, कुरान और हदीस का।
قبر کی زندگی قرآن نے بتایا، نماز کے مسائل قرآن نے ہمیں بتائے، حدیث نے بتائے، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل قرآن نے ہمیں بتائے۔ تو کہتے جہالت کی فیکٹریاں ہیں، بدبختہ، یہ مولوی جہل بنا رہے ہیں لوگوں کو۔ ظالموں، کیوں خدا کے عذاب کو چیلنج دیتے ہو؟ آج چیلنج تو آ گیا ہے، اب بھوک مر رہے ہو۔ بھوک مر رہے ہو کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہائے ہائے غریب کی زندگی برباد کر دی، مہنگائی عروج پر پہنچ گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ سوچو سمجھو، خدا کا واسطہ، دین کی توہین نہ کر، اسلام کی توہین نہ کر، نہ کر۔ علماء سے بھی کہوں گا کہ آپ ان کے ساتھ کم سے کم ان تو کہہ دو کہ مدارس دینیہ کے لیے تو کچھ رکھ دو، رکھ دو۔ یہ ساری زندگی نہیں ہوا، یہی تھے، یہی تھے، یہی تھے، یہ سود خور تھے۔ میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، میرا جمہوریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں میرا تعلق، میں مذہبی آدمی ہوں، مدرسے کا خادم ہوں، علماء کا خادم ہوں، ان کی جوتیوں کو اٹھانے والا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے، حق بات کہوں گا، حق بات، کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں میرا، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ یوں نہ سمجھیں کہ موجودہ حکومت، یہ پچھلی حکومت، جو بھی آیا، جتنے بجٹ پاس ہوئے، کہا کسی بجٹ میں مدارس دینیہ کا نام لیا نہیں، یہ علمی ادارے نہیں۔ تم تو جہالت کی فیکٹریاں کہتے ہو، اللہ کی قسم، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ جس پر راضی ہوتے ہیں تو اللہ علم قرآن، علم حدیث اس کو عطا فرماتے ہیں اور اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، سب سے بہترین، سب سے بہترین۔ تم کہتے ہو ٹھیک ہے ڈاکٹر ایک پیشہ ہے، ٹھیک ہے انجینئرنگ، ہم اس کا اعتراض نہیں کرتے، کوئی سوال، بالکل علم ہے، دنیاوی علم ہے، فنون ہے، حاصل کرو، ضرور حاصل کرو۔ پولیس میں کپتان بنا، کیپٹن بنا، میجر بنا، کرنل بنا، جنرل بنا، وکیل بنا، تاجر بنا، دکاندار بنا، زمیندار بنا، ٹھیکیدار بنا، لیکن خدا کے واسطے مسلمان بھی تو بنا نا، مسلمان بنا، مسلمان بھی بنا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہیجڑوں کو اتنا دے دو، ہیجڑوں کو، مدارس دینیہ کے طلباء تمہارے دروازے پر یہاں آج کل سرحد میں آتے ہیں، ادھر سے راستے بند کر دیے، کوئی فقیر جو ہے مدرسے کا چندہ نہیں کر سکتا، اسی ظالم نے کیا، اسی ظالم آتے ہی کر دیا۔ یہ قاتل، یہ ظالم، یہ فاسق فاجر، ناراض نہ ہونا، میں حق بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہونا میرے اوپر ذمہ داری ہے، میں خیر کی بات ضرور کروں گا، ضرور کروں گا، اگر کوئی ناراض ہوتا ہے نہ ہو، لیکن اللہ تو راضی ہو، اللہ تو راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔